اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی زندگی مبارک کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے ان کو نوازا۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پھنس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوائے کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلف اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ و انا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض معلوم کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور ہو رہتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگ، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلف اللہ کی دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے رب، میں بلاتا رہا، میں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم اور ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناساز کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لولہا ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کافر تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیواں ان کافروں کی بانجھ تھیں، اور نسلیں منقطع اور باقی عذاب الہی سے محروم ہوئے۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے جا کر بولے، اے لڑکوں، تم اس دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ذلیل اور خوار کرو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیت ان سے سنی
تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں راضی کی اور کہا، نوح نے، اے رب میرا اب نہ چھوڑ، زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بننے والا نسل کافروں کی باقی نظر ہے زمین پر۔ تب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبرائیل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بولو، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح نے بے موجب تعلیم حضرت جبرائیل کے دروگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا اور دوسرے تختے پر نام شیس کا اور تیسرے تختے پر نام ادریس کا اور چوتھے تختے پر نام نوح کا اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ کا اور چھٹے تختے پر نام صالح کا اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,00,000 پیغمبروں کے ناگلے، یعنی کہ ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح نے جبرائیل کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس جگہ سے گزرے تو نہیں کرتے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے، اور اب آگے جان لو کہ کسی پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑا ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ عرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح نے جبرائیل سے کہا تو جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ 4 تختے ان کی 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر بن الخطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نام لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس کے 4 تختے بنا 4 یاروں کے نام کر اس لگا۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن ان کو بھیج دو، وہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح نے اوج بھی ان کو بلایا اور کہا کہ تو نالنے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا اور میں تجھ کو کھلا کر اسودہ کروں گا۔ اوج بن ان نے کہا، تم میرے ساتھ
عہد کرو۔ حضرت نوح نے اس سے عہد کر لیا۔ اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لایا۔ تب حضرت نوح نے 3 روٹیاں جو کہ نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج بن انق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا کہ اسے حضرت نوح میں براز 1000 روٹیاں ایک وقت کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 قرض سے جو مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ اوج بن انق عمر بھر اکل اور شرب سے کبھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح نے کہا کہ اگر تو شکم میری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس سے دوسری روٹی کھانے شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اس میں اس کو شکم میری ہو گئی۔ بعد حضرت نوح نے اس درخت سے 4 تختے نکال، اول بنام حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا تختے حضرت عمر بن الخطاب، تیسرے تختے حضرت عثمان غنی اور چوتھے تختے پر حضرت علی رضوان کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد میں جبرائیل نے حضرت نوح سے فرمایا تو بیت المعمور کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تو اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ بعد ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے، اور طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور 5ویں طبقے میں چرندے اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ بس حضرت جبرائیل نے فرمایا اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز زانگی بیوی روٹی پکا رہی تھی، تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ پھر ترجمہ یہ ہے یہاں تک کہ پہنچایا حکم ہمارا اور جوش مارا۔ تندور نے کہا ہمیں چڑھا لو۔ تندور نے کہا اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پر چکی بات اور جو ایمان لایا اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیونکہ سب کو اکٹھا کروں؟ بس خدا کے حکم سے جس کی نسل پینی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، یعنی بیٹا اور اس کی ماں، 2 بھی اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تندور بھی حضرت نوح کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تندور سے گرم پانی ابلے گا تب کشتی میں سوار ہو جاتا۔ اور یہ فائدہ مترجم نے بحوال تفسیر لگائے ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے اور دوسرے طبقے میں نوح اپنے تمام مومنین، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے اور فرزند، ان کے نام ان کے یہ ہیں سام، حام، یافت۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور جدا کر پہاڑ پر بیٹھ گیا اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اسے کنعان کہ تو بھی کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ اس آیت کی اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا۔ ترجمہ یہ کہا گیا ہے کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچائے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ ترجمہ یہ ہے
کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا۔ ترجمہ یہ ہے، پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام، پھر جو ٹھہرے اتھا آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرداب بلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا بیٹھا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح نے فرمایا، ترجمہ یہ کہا گیا ہے، اور آپ کا حضرت نوح نے اپنے رب کو بولے، اے رب میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فائدہ یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان سے مواقف نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح تم کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور اپنی زبان سے یہ ترجمہ ہے، اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا حقیق میرا رب سے بخشنے والا ہے، مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پروان ہو گئی، اور بول و براز سے آمین کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس نے خنزیرے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے شیطان نالین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان میلون بولا، اس وقت تو نے خنزیرے کو میلون کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے میلون کہو، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے میلون کہو گے، لہٰذا میں خنزیرے کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے، تب خدا کی بارگاہ میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرا تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ ادا جناب باری سے ندا آئی۔ ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اسے زمین نکل جا اپنے پانی، اور اے آسماں تھم جا، اور سکھا دیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری، اور جودھی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصار ہے۔ فائدہ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی، اور جودھی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، جب پانی خشک ہو رہا تھا کہ کشتی نوح اس دن زمین ہاجر میں تقریباً 17 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی۔
اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح نے بھیجا تھا زمین پر جا کر دانے چگنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے گی، اور اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریائے روح میں پر جاری ہوئی۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا اور سبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنے تمام قوم کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح کو تمام قسم کی جڑیں اور کم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی، اسے ابلیس نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح نے اس سے کہا، تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا، میں لا دوں گا۔ حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح نے قبول کر لیا، اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور باموجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سور تینوں کا جانوروں کو مار کر خون ان کا اس میں جڑ میں دیا۔ اور شیرنی کے انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھا سمجھا اور کچھ سنا سناتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ تقریبا کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضروری ہوتی ہے۔ ترجمہ یہ ہے، سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کسی گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ حضرت نوح نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا،
میں وہ نے 70,000 سال خدائے عز و جل کے سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے میں سزاوار لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ میں مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرز ہوئی آدم کو گیہوں کھانے کی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تاکہ وہ ہمیشہ وحشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا، اس لیے وحشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بحال ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعن میں جب یہ ماجرا حضرت نوح کو سنا کر چلا گیا، بداً حضرت پر جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودھی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا سمانین رکھا، یعنی اس کی معنی ہے اسی آدمی مومنان اور مومنین حضرت نوح کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافت باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب اور عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل جبش حام کی اولاد ہے، اور اہل ترکستان یافت کی اولاد سے ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح ایک روز سو گئے تو کپڑا عورت کے ستر آگ لگا ہو گیا تھا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ نہیں کر چھپا ہو رہا، اور سام کی نظر جب پڑی تو آپ نے کپڑا اوڑھا دیا۔ اور جب نوح خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح نے سام کو دعائیں دی، اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر اور حاکم کو بدعادی اسی وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعض نے کہا کہ آپ نے سام کو دعا دی تھی، اس لیے اولاد پیغمبر ہوئی۔ اور مروی ہے کہ عمر نوح کی 1400 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1000 میں برس کی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کے تھے، اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورۃ عنکبوت میں مذکورہ ہے، جب نوح نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولا داسم میں سے سب، بعض نے کوفے میں، اور بعض نے یمن میں، اور بعض حجام اور شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد دفیات ترکستان میں جا کر سکونت پریر ہوئے اور وہاں شہر آباد گئے۔ چنانچہ سارا جہاں ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان علیہ لعنتی نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی سکھائی۔ بت پرستی سکھانے کے بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرہم تھا،
اور وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا۔ تمام ملک عرب اس کا متبع تھا۔ فرمانبرداری بیض نے کہا کہ حضرت موت اسی کا نام ہے۔ اس نے وہاں مکانات اور باغات اور نہریں بنائی تھیں اور اسی کوت میں شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ 700 برس تک میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا اور وہ سب موت کو بھول گئے تھے اور زمین ان سے آباد معمور تھی اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا اور تہذیب اور تمدن سے بالکل ناآشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور ان نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے، کس معبود کی پرستش کریں؟ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا، میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان نے ان لوگوں سے چند کے لیے خطِ ہندوستان آیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھائی اور ان کو پھر اچراچی طور پر بت پرستی کی تعنان کی تقلید کے پورے طریقے سے بت پرستی کا عادی بنایا، اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ یہ ہے اور بولے نہ چھوڑ یوں اپنے تھا کروں کو یعنی 2 کس اور نہ سوا اور نہ یغوث کو اور نہ نصر کو، اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔